شام آ گیا، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان اس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے جوان اس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا۔ زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، اکبر میرے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقا. إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى. عزیزان محترم، شب عاشور ہے، اور اس سے قبل کے امام حسین علیہ السلام کے ان نورانی جملوں کے ذیل میں کچھ عرض کیا جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے تو دعا کریں ان ماتم داروں کے حق میں، ان عزاداران مظلوم کربلا کے حق میں، کہ کل جو آنے والا دن ہے بہت سخت ہے، اور خاص طور پر سرزمین پاکستان سے جو شیعان حیدر کرار کا تعلق ہے، ہمیشہ ہی وہ یزیدیت کے لیے ایک کانٹا ہیں، نشان ستم بناتے آئے ہیں ظالمین.
دعا کریں کہ بحق حسین، اصحاب حسین، اولاد حسین کہ کل کوئی ایسا ناخوشگوار حادثہ نہ ہو کہ دوبارہ شیعہ حیدر کرار کے زخم ہرے ہو جائیں۔ اور یہ دعا ہے پروردگار کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کے صدقے کہ دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ جو بھی بیمار ہیں، مریض ہیں، امام حسین کے چاہنے والے، آپ سے محبت رکھنے والے، پروردگارہ واسطہ محمد وال محمد کا بحق بیمار کربلا ان سب کو شفاء کاملہ عطا۔ پروردگارہ واسطہ محمد وال محمد کا یا اراکین ہیئت، منتظمین ہیئت جو بہتر سے بہتر ان مراسم کو انجام دینے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، جافشانیاں کرتے ہیں، پروردگار ان کے جذبوں کے اندر طہارت کے ساتھ ساتھ ان کے دل کو مضبوطی عطا فرما اور توفیق دے میرے مالک کے زیادہ بہتر سے بہتر طور پر تیرے حسین کی عزا کو منا سکیں اور فرش عزا کو اور وسیع کر سکیں۔ پروردگارہ واسطہ محمد وال محمد کا جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جو ابھی حال ہی میں حملوں میں شہید ہوئے ہیں شہداء، ان تمام شہداء کی ارواح کو ایصال فرما۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر یہ مرحومین جن کے اسامی میں پڑھ رہا ہوں، مرحوم محمد حسین کانجی، مرحوم ابو القاسم سراج، مرحوم فدا حسین، مرحومہ فاطمہ بائی فدا حسین، پیر بھائی، ان کی ارواح طیبہ کو ایصال فرما۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء علیہ السلام سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کرتے ہوئے اپنے قیام سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، کیا تم یہ نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے؟ ایسی صورت میں ایک بندہ مومن کو لقائے پروردگار کی آرزو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس صورتحال میں حسین موت کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور حسین کی نظروں میں وہ زندگی ننگ و عار ہے جو نظام ظلم کے زیر سایہ ہے۔ ان جملوں کی روشنی میں ہم نے مسلسل 9 دن جو گفتگو کی، اس کا ماحصل یہ ہے کہ حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی
ویسی زندگی ہو کہ جس زندگی کے لیے حسین نے کربلا تعمیر کی، وہ زندگی جس کے اندر ایک جوش ہو، ایک ولولہ ہو، ایک حرکت ہو، ایک عمل ہو، اور شجاعت اور استقامت سے ممزوج ہو، شجاعت اور ہم آہنگ، شجاعت اور استقامت دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں کہ انسان ایک جگہ شجاعت دکھا رہا ہے، نہیں، پوری زندگی میں ہر مرحلے پر تمہیں شجاع ہونا ہے اور پائیداری کے ساتھ میں اس راستے سے گزرنا ہے جو راہ شجاعت ہے۔ حسین کا ہم سے مطالبہ یہ ہے۔ عزیزوں، امام حسین علیہ السلام نے جس منزل پر اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، اس پر اگر ہم غور کریں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ ایک حماسہ نظر آتا ہے واقعہ کربلا کہ بہت سارے واقعات دنیا میں رونما ہوئے، بہت سارے حوادث جو بہت دردناک تھے، جن میں بہت خون بہا، جس میں بہت ظلم ہوا، ایسی بہت ساری داستانیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ ملکوں کی آپس کی لڑائی ہے، شہنشاہوں کی لڑائی ہے، بادشاہوں کی لڑائی ہے، لیکن آج نہ روم اور ایران کے ٹکرانے کی داستان رومیوں اور ایرانیوں کے لیے اس لائق ہے کہ اس پر بیٹھ کر وہ گفتگو کریں اور ہر سال اس کی یادگار منائیں، نہ فرعونۂ مصر کے اپنی عوام پر ہونے والے ظلم کی داستان اس لائق ہے کہ آج اس پر گفتگو ہو اور اس بات کو پیش کیا جائے کہ کتنا ان لوگوں نے ظلم کیا، جبکہ خود احرام مصر اپنے اندر ان بے گناہوں کے خون کو ابھی بھی لیے ہوئے ہے کہ جو ان احرام کو اس وجود میں لانے میں نہ جانے کتنے افراد تھے جو پتھروں کی سنوں کو اٹھا کے لا رہے تھے اور راستے میں دفن ہو گئے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے محل ہیں، نہ جانے کتنے بڑے بڑے کاخ ہیں کہ جن کے اندر بے گناہوں کا ابھی بھی لہو جوش مار رہا ہے، لیکن نہ کوئی ان بے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے جبکہ وہ بے گناہ تھے، نہ کوئی ان مظلوموں کو یاد کرتا ہے جبکہ وہ مظلوم تھے۔ آج روم، ایران، اٹلی، فرانس، یہ سارے ہی ممالک وہ ہیں کہ جنہوں نے بہت جنگیں کی ہیں، نہ ان کا تذکرہ ہے، نہ پہلی عالمی جنگ کا تذکرہ ہے، نہ دوسری عالمی جنگ کا تذکرہ ہے۔ یہ سب تاریخ کے قبرستان میں دفن ہیں، اور اگر کسی کو ضرورت ہوتی ہے تو انسان اٹھاتا ہے اور ایک تاریخی نقطہ نظر سے اس پہ گفتگو کرتا ہے۔ لیکن عزیزوں، عجیب مرحلہ ہے کہ روم و ایران کی لڑائیوں کی داستانیں ختم ہو گئیں۔ فرانس کے اندر جو انقلاب آیا، اس انقلاب کے اندر جن لوگوں نے جانیں دیں، آج ان کی داستان کوئی اس کو تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ دنیا کے اندر عالمی جنگوں کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کتنے سلیقے سے قربانی دی ہے امام حسین علیہ السلام نے کہ 1400 برس ہو گئے، لیکن تذکرہ کربلا جیسا کل تھا ویسا آج بھی زندہ ہے، جیسا کل تھا ویسا آج بھی زندہ ہے۔ اور عزیزو، عجیب مرحلہ تو یہ ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ٹریجڈی جہاں پر ہوتی ہے، تو ہم نے مجلس میں عرض کیا تھا، صرف اشارہ کر کے نکل رہا ہوں کہ ٹریجڈی جہاں ہوتی ہے، جہاں ایک مصیبت ہوتی ہے، جہاں ایک دلخراش حادثہ ہوتا ہے تو انسان روتا ہے اور انسان اس کو یاد کرتا ہے۔ لیکن عزیزوں، عجیب مرحلہ یہ ہے کہ ٹریجڈی اگر کہیں پر خلق ہو جائے، کہیں پر کچھ ایسا ہو جائے، دلخراش حادثہ ہو جائے، تو ٹریجڈی کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ کچھ ارکان ہوتے ہیں، ان میں ایک رکن ہے کہ سسپینس ہونا چاہیے، ایک تجسس رہے کہ آگے کیا ہوگا۔ اگر ایک واقعہ رونما ہو رہا ہے، اس میں ایک بادشاہ ہے، اس کے ساتھ مثلا کوئی بادشاہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ بادشاہ اپنے تخت و تاج کو کھو رہا ہے اور کسی دوسری دیار میں اس کو منتقل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ اس کے گھر بار کو جلا دیا گیا، برباد کر دیا گیا، خاندان کو مار دیا گیا، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسان اس لیے اس واقعے کے ساتھ رہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں، انسان اس لیے رہتا ہے، واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جو افسانوی واقعات ہیں جن کے اندر ٹریجڈی ہوتی ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن یہ واقعہ کربلا کہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہے،
جب ہم واقعہ کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے ننھے شیرخوار کو لے کے چلے، تو کیا کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جب لے کے جائیں گے تو اب ہو سکتا ہے کہ اشقیاء پانی پلا دیں، بچے کی جان بچ جائے؟ نہیں۔ کیا کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ علی اکبر جب چلے ہیں، مقتل میں آئے ہیں تو میدان کارزان میں آ کے جنگ کی ہے، جنگ کے بعد سالم پلٹ آئے؟ نہیں۔ کیا کسی کے ذہن میں ہے کہ حبیب اگر مقابلے پر آئے ہیں تو واپس آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا جون جب مقابلے پر آئے ہیں واپس آ سکتے ہیں؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ نہیں۔ کیا ابو الفضل عباس جب پانی لینے کے لیے گئے ہیں تو کیا کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس بار پانی پہنچ جائے؟ نہیں۔ ہر بار وہی تذکرہ ہوتا ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے، اور ہر بار وہی تذکرہ اسی انداز سے، اسی کیفیت کے ساتھ میں، سب کچھ پتہ ہے نتیجہ کیا ہے، آخر میں ہونا کیا ہے، لیکن جس طرح سے پہلی بار سنا تھا اسی طرح سے آنکھوں کے اشک روا ہو جاتے ہیں۔ جس طرح سے پہلی بار سنا، بار بار سننے کے بعد انسان کا اس واقعے پر رونا یہ بتاتا ہے کہ یہ دل تسخیر کیے جا چکے ہیں کسی اور کے ہاتھوں میں، اب یہ دل ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پہلو میں دل دھڑک رہا ہے، لیکن اس دل پہ نام کسی اور کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو عزیزوں سوچے کہ کتنے سلیقے سے قربانی دی، کہ بہت ساری قربانیاں تاریخ انسانیت میں ہیں، بہت ساری قربانیاں ملتی ہیں، لیکن ان قربانیوں کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا کتنے سلیقے سے 72 کی قربانی پر پروردگار کے سامنے حسین نے پیش کی ہے، لیکن آج تک تذکرہ کربلا زندہ ہے اور بڑھتا رہتا ہے۔ نہیں کہ اس کی روشنی میں کچھ کمی ہو جائے، نہیں، جتنا جتنا سال گزرتے ہیں اس کی رونق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے عزیزو، یہ کیا ہے؟ ایک معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ دل کسی اور کے ہاتھ میں ہے تو اور کیا ہے عزیزو؟ آپ دیکھیں کہ تمناؤں کے ہجوم میں گھرا ہوا انسان اپنے آرزوؤں کے محلوں کو سجا رہا ہے۔ اس دنیا میں ہر ایک بھاگ رہا ہے۔ کوئی بزنس مین ہے تو اس کو اپنے بزنس کو اور اسٹیبلش کرنا ہے، اوپر لے کے جانا ہے۔ کوئی اگر کسی کمپنی میں جاب کر رہا ہے تو اسے اس طرح سے اپنی جاب کا تحفظ کرنا ہے، اس کی جاب باقی رہے اور اس کی زندگی بہتر ہو جائے، پرمیشن ہو جائے، آگے بڑھ جائے، کسی اور اچھی بہتر سے بہتر جاب کے اوپر اس کی نظریں رہتی ہیں۔ ہر ایک انسان کوئی بہتر گھر بنانا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ یہ وہ دنیا ہے کہ جہاں انسان غموں سے بھاگتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ وہ دنیا ہے کہ ہر انسان غموں سے بھاگتا ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی کی ٹینشن ہے۔ اس ہجوم میں آرزوؤں کے، ان تمناؤں کے سراب میں کہ جنہیں انسان آب حیات سمجھ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کس کو کتنا وقت ہے کہ آئے بیٹھے ایک ایسا تذکرہ کہ جو 1400 سال پہلے ایک ایسا واقعہ جو ہوا جس میں سوائے غم کے، سوائے آہ کے، سوائے نالوں کے، سوائے اشکوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن عزیزوں پھر انسان اس منزل پر ہے کہ انہی اشکوں کو، انہی نالوں کو، انہی آہوں کو اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہے۔ اگر بزنس مین ہے تو بزنس کو چھوڑ دیتا ہے ان اشکوں کے لیے۔ اگر ایک انسان جاب کر رہا ہے اپنی جاب کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاب ہے تو جائے، لیکن کم سے کم 2 دن 10 دن حسین تمہارے لیے۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ اور عزیزوں عجیب منزل ہے کہ آج اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ، کوئی بڑا کوئی دردناک واقعہ ہو اور آپ لوگوں کو بلائیں تو آپ ایک بار اگر سالگرہ ہے، ایک بار کسی کا انتقال ہو گیا، 40ویں کی مجلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لوگ آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب اگلی برسی ہوتی ہے کم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر 2 3 4 سال بعد وہ برسی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے، 4 5 سال بعد وہ برسی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد بہت مختصر سے لوگ آتے ہیں، اس میں رونق نہیں ہوتی۔ لیکن یہ ایک اثر ہے دعائے فاطمہ کا کہ جیسے ہی غم حسین کی شمع جلتی ہے، پروانے جوگ درآج جوگ آ جاتے ہیں اور شمع کے ارد گرد اپنی جان کو نچھاور کر دینے کا یہ اہتمام کرتے ہیں کہ جب تک شمع جلتی رہتی ہے پروانے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ صرف امام حسین علیہ السلام کا غم ہے۔ انسان سوچے کہ یہ کیسے، کس منزل پر جا کر امام نے قربانی دی ہے، کس منزل پر قربانی دی ہے کہ حسین قربانی دے رہے تھے خدا کے لیے۔ خدا آواز دے رہا تھا کہ حسین تم نے قربانی میری خاطر دی اور پورے خلوص سے دی، تو اب میں خدا ہوں، رہتی دنیا تک کے دلوں کو تمہارے لیے تسخیر کر دوں گا۔ اب دلوں میں تڑپ اٹھے گی تو حسین کی۔ اب اگر لوگ آئیں گے خدا کی ذات تک پہنچیں گے تو حسین کے ذریعے سے۔ کس منزل پر عزیزوں قربانی ہے؟ اب اندازہ لگائیں
غور کریں، انسان سوچے تو سوچتا رہ جائے کہ عجیب انداز ہے. ہم نے دیکھی ہے داستانیں بہت بہت فتح کی اور شاندار فتح، اور ہم بہت ہی تمطراق سے، بہت ہی جذبے میں اور جوش میں بیان کرتے ہیں. اور آج کل تذکرہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی، اگر کسی سے بیان کیا جاتا ہے اس منزل کو کہ ہم اپنی پوری زندگی کو ایک مقصد کے لیے گزار رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے کشتیاں جلا دی ہیں، اب یہ ہمارا مقصد ہے، باقی ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے. کس چیز کی طرف اشارہ اکثر ہوتا ہے کہ کشتیاں جلا دی. یہ کشتیاں جلا دینا کیا ہے؟ یہ کشتیاں جلا دینا، طارق بن زیاد جب اسپین، جس کو اسپانیہ کہتے ہیں فارسی میں، اندلس کہا جاتا ہے، جہاں 700 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، جب طارق بن زیاد اس کو فتح کرنے کے لیے نکلا، وہاں کی یہ داستان ہے کہ کہتے ہیں کہ کشتیاں جلا دیں. یعنی جب ہم عزم، ہمت، ولولے، جوش، شجاعت کی بات کرتے ہیں تو عام مسلمان طارق بن زیاد کی مثال دیتا ہے. اور ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ طارق بن زیاد کی مثال دیتے ہیں کہ اس نے کتنی بڑی فتح حاصل کی، کتنی اس نے پلاننگ کی اپنے دماغ کے اندر کہ ایسے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پلاننگ کیا تھی؟ دیکھیے اس کو اور واقعہ کربلا کو. عجیب مرحلہ ہے عزیزو، سوچنے کا مقام ہے کہ طارق بن زیاد نے جب اسپین پر حملہ کیا تو ایک تنگ آبا تھا، جس کو ایک چھوٹا سا کینل کہہ سکتے ہیں. اس کینل سے کشتیوں کو گزار کے چڑھائی کرنا تھی. طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو لیا، اس تنگابے تک پہنچا جو چھوٹا سا کینل تھا دریا میں، وہاں سے کشتیاں اس نے گزاری. مسلمانوں کی فوج پہنچی اس منزل پر کہ اب یہاں پر اسپین ہے، پیچھے پانی ہے. طارق بن زیاد نے حکم دیا کہ جتنا بھی آذوقہ ہے، کھانے پینے کا، فوجیوں کا سامان ہے، صرف 24 گھنٹے کا رکھو، باقی سب جلا دو. سارے ساز و سامان کو جلا دیا جائے، دریا میں غرق کر دو، اناج، کھانا پینا جو بھی ہے فوجیوں کے لیے ختم کر دو. اس کے کمانڈر تھا، فوج نے اس کے حکم کے اوپر عمل کیا، سب جلا دیا گیا. دوسرا مرحلہ، جب کھانا پینا جل گیا تب اس نے حکم دیا ان کشتیوں کو بھی آگ لگا دو. کشتیوں کو بھی آگ لگا دی گئی. اب اپنی فوج کو کھڑا کر کے کہتا ہے ایک کمانڈر کی حیثیت سے طارق بن زیاد کہ دیکھو، تم اسلامی مملکت سے یہاں پہنچے کشتیوں کے ذریعے سے، اب سامنے دشمن ہے، اس کا گھر ہے، ہمیں اس کے گھر پہ حملہ کرنا ہے، اسپین کو اپنے قبضے میں لینا ہے. تمہارے پاس صرف 24 گھنٹے تک کا کھانا پانی ہے، بس صرف 24 گھنٹے کا کھانا پانی ہے. 24 گھنٹے کے اندر یہ کھانا پانی ختم ہو جائے گا. ایک بات. دوسری بات، جن کشتیوں سے تم یہاں تک آئے تھے ان کشتیوں کو میں نے جلا دیا ہے، اب واپسی کا کوئی چارہ نہیں ہے. اب واپسی کا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم لڑو، مرو اور اس اسپین کو اپنے قبضے میں کر لو. ایک راستہ ہے. مسلمانوں نے کیا بھی یہی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. مسلمانوں نے کیا بھی یہی. اپنے کمانڈر کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا، اور جب دیکھا کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو جی جان سے لڑے. یہ سوچ کے لڑے کہ لڑیں گے، جیت گئے تو جیت ہماری، نہیں لڑے تو جانے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، مرنا ہر صورت میں ہے. ایک ہی آپشن ہے. جب ایک ہی آپشن ہے تو صرف یہ کہ بہتر یہ ہے کہ لڑا جائے اور لڑ کے فتح حاصل کی جائے. فتح حاصل کی. دنیا آج اس بات کو ایک تاریخی شجاعت کے عنوان سے پیش کرتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. دنیا اس بات کو ایک تاریخی شجاعت کے عنوان سے پیش کرتی ہے کہ ایک مسلمانوں کا ایک فوجی، ایک مجاہد، ایک شجاع، ایک بہادر جس کا نام طارق بن زیاد تھا، اس نے جب اسپین پر قبضہ کیا تو کشتیوں کو جلا دیا، اور کشتیاں جلا کر ایک نئی تاریخ فتح کی رقم کی کہ اسپین پر مسلمانوں نے قبضہ کیا. عزیزو، یہ ہے فتح کی ایک تاریخ. توجہ چاہتا ہوں، یہ ہے فتح کی ایک تاریخ. اور آج اٹھا کر دیکھیں اس تاریخ کا اثر کیا ہے. اس تاریخ کا اثر جو فتح اسپین میں طارق بن زیاد نے حاصل کی تھی، کہ آج بھی ہے وہ قائم رہ سکی؟ نہیں عزیزو.
700 سال مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن پھر جن کی وہ سرزمین تھی انہوں نے قبضہ کر لیا، اس کی ایک دوسری داستان ہے کہ کیسے ہوا۔ لیکن آج مسلمانوں کا پرچم وہاں نہیں لہراتا ہے، آج مسلمانوں کا پرچم وہاں نہیں لہراتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا تھا، عزیز و عجیب منزل ہے، کشتیاں جلا کے لوگوں کو مجبور کر کے طارق بن زیاد نے اسپین کو فتح کیا۔ اس پر دنیا سلام کرتی ہے اس کی شجاعت کو، لیکن اس سے بڑھ کر شجاعت کربلا میں ہے کہ شب عاشور حسین نے کشتیاں جلائی نہیں، کشتیاں آمادہ کی، آواز دی، جلتے ہوئے چراغ کو بجھا دیا اور کہا کہ جن میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، چلا جائے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ آواز دی تمہیں اگر شرم آتی ہے تو میرے ایک اہل بیت کے، میرے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک فرد کی ہاتھ کو پکڑو اور چلے جاؤ۔ یعنی حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ جہاں حکومت دلوں پر نہیں ہوتی ہے وہاں کشتیاں جلا کر فتح حاصل کی جاتی ہے، جہاں حکومت دلوں پر ہوتی ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ چلے جاؤ، لیکن کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور عزیزوں، آج دونوں تاریخ کی دونوں فتحوں کو دیکھیں، دونوں جیتوں کو دیکھیں۔ طارق بن زیاد نے بھی فتح حاصل کی، حسین نے بھی فتح حاصل کی، لیکن طارق بن زیاد کی جو فتح تھی، جو پرچم اس نے لہرایا تھا، آج وہ پرچم نہیں ہے۔ جو اسلام کا کلمہ کل اندلس و اسپین میں تھا آج نہیں ہے، لیکن حسین نے اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ اس منزل پر کربلا کے واقعے کو رقم کیا کہ انہیں مکمل اختیار دیا کہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن فتح اس منزل پر ہے کہ جب پرچم توحید کل لہرا رہا تھا آج بھی لہرا رہا ہے۔ عباس وفا کا یہ پرچم حسینیت کی جیت کی پہچان ہے۔ اور آج عزیزوں، جس طرح سے حسین نے کل دلوں کو فتح کیا تھا، آج بھی وہ دل تسخیر ہے حسین کے لیے۔ پر منزل یہ ہے کہ تم مجبور کر کے فتح حاصل کر سکتے ہو، لیکن حسین نے اختیار کے ساتھ میں جو فتح حاصل کی ہے وہ حسینی پرچم ہمیشہ لہراتا رہے گا۔ یہ اختیار کی منزل ہے، اس کو محسوس کریں کہ دیکھیں کس منزل پر اس کربلا کے واقعے کو رقم کیا ہے امام حسین نے، کہ طارق بن زیاد نے بھی فتح، لیکن کشتیاں جلانے کے بعد جب کوئی چارہ نہیں تھا، یہاں حسین نے چھوڑ دیا، راستے آزاد ہیں۔ یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں حسین، بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک منزل ہے کامیابی کی، اور وہ منزل یہ ہے کہ جہاں معرفت امام پیدا ہو جائے تو اب انسان کی نظر میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں رہا کرتی۔ اب نہ اسے جنت چاہیے، نہ اسے دولت چاہیے، نہ اسے دنیا چاہیے، نہ اسے آخرت میں سکون چاہیے۔ اس کا سکون تو یہ ہے کہ حسین ہم تمہارے سائے میں ہیں تو پرسکون ہیں، اور تم سے ہٹ گئے تو ہمارے لیے ہماری فنا ہے، یہ منزل ہے۔ اور حسین نے اس منزل پر پہنچایا۔ اس منزل پر پہنچانا معمولی بات نہیں ہے عزیزوں، کہ وہ دنیا کہ جو دنیا عام طور پر اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں، غلام ہیں دنیا کے، حسین اس منزل پر ایک حریت کے مفہوم کو پہچانوا رہے ہیں کہ دنیا کے جب غلام، اور کس طرح سے غلام کہ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم یہوتون ما درت معاشہم، کہ جب تک ان کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے دین کہتے ہیں، وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، لیکن جب انہیں میدان آزمائش میں لایا جاتا ہے دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ اس منزل پر حسین نے کیا ایک ذائقہ چکھایا ہے عبودیت کا، بندگی کا، کتنا میٹھا ذائقہ توحید پروردگار کا، کہ یہاں پر آنے کے بعد اب یہ دنیا کے غلام نہیں ہیں، اب صرف اور صرف یہ حسین کے ساتھ ہیں، نہ یہ دنیا کے غلام ہیں، نہ یہ جنت کے لیے لالچ میں کچھ سوچ رہے ہیں۔ ورنہ جب حسین نے کہا تھا کہ یہ جنت تمہارے لیے میں تضمین کر رہا ہوں، ضمانت ہے جنت، میں نے بیعت کو اٹھا لیا، اب اگر یہ خوف ہے کہ حسین کے ساتھ اگر نہیں لڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے، نہیں، میں تمہاری جنتوں کی ضمانت بھی لیتا ہوں، اب چلے جاؤ۔ اب کون سی چیز ہے، اب کون سی چیز ہے جو ان لوگوں کے پیروں میں بیڑی بن گئی اور روک لیا کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے؟ منزل معرفت ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے غلام ہوں گے جو اپنے ذائقوں کو بدلتے رہتے ہیں، اور ان کی زبان کے اوپر دین صرف ایک ذائقہ ہے کہ جب کڑوا لگا تھوک دیا، کڑوا لگا تھوک دیا۔ ذائقہ جب تک
اچھا لگتا ہے، انسان ایک چیز کھاتا ہے لیکن جب کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے تھوک دیتا ہے۔ دین کے لیے بھی یہی ہے، لائقن علی السنتہم، ایک ذائقہ ہے۔ دین جہاں ذائقہ ہوتا ہے وہاں کہیں بھی کبھی زبان پہ آتا ہے، کبھی زبان سے تھوک دیا جاتا ہے، لیکن دین جب انسان کے وجود کی روح میں اتر جاتا ہے تو اب کوئی ایسا نہیں ہے جو انسان کو دین سے الگ کر سکے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس منزل پر قربانی کو پیش کیا ہے کہ بتایا کہ دین کہاں پر انسان کی روح کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر روح کے اندر دین کو اتارنا ہے تو اس کے لیے معرفت امام ضروری ہے۔ جتنی معرفت ہوگی اتنا انسان کے اندر وہ ٹیسٹ پیدا ہوگا کہ انسان کسی بھی منزل پر رہے، کوئی بھی ذائقہ ہو، تلخ ذائقہ تب بھی دین، اچھا ذائقہ تب بھی دین، انسان دین کے علاوہ اپنے وجود کو ادھورا محسوس کرتا ہے۔ بس عزیزو، ختم کیا آپ کی زحمت کو۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی پیش کی ہے، اس کا انداز، اس کا اسلوب، اس کا طریقہ کار، اس کی روش انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کتنی گہرائی کے ساتھ امام حسین بندگی کے اس راستے کو دیکھ رہے تھے کہ جس راستے پر انسان کے وجود کے لیے سکون اور طمانینت کے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں جا کر انسان کی پیاسی روح سیراب ہو سکتی ہے۔ ورنہ یہ دنیا کی پیاس تو دنیا کی پیاس ہے، یہ سراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور اس حقیقت کو سمجھا تھا شہدائے کربلا نے۔ عزیزوں، آج شب عاشور ہے۔ ہم نے ابھی کچھ ہی دن پہلے تو افق آسمان پر چاند دیکھا تھا، ہمارا دل تڑپ گیا تھا کہ حسین پہ رونے کے دن آ گئے۔ حسین ہمارا مہمان ہے۔ عزیزو، جب مہمان کوئی ایسی شخصیت کہ جس سے انسان بہت محبت کرتا ہے، بہت چاہتا ہے، کسی کے گھر میں آتی ہے انسان اہتمام کرتا ہے، اور جب وہ اس سے رخصت ہونا چاہتی ہے تو عزیزو اس کا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ کل کا دن تھا کہ ہم نے فرش عزا سجایا تھا، کالے لباس پہنے تھے کہ حسین پھر آ گئے، تم پر رونے کے دن۔ آج عزیزو دیکھتے ہی دیکھتے ایام عزا گزر گئے۔ آپ دیکھیے گا کل آئیں گے جب اس فرش عزا پر تو شام غریبہ کا منظر ہوگا، اور پھر جب پرسوں آئیں گے، ترسوں آئیں گے، 2-3 دن کے بعد ایک سناٹا نظر آئے گا۔ یہ کیفیت، یہ رونق، یہ سب نہیں ہوگی۔ یہ ظاہری رونقیں ہیں جو عزا سے جڑی ہوئی ہیں۔ عزیزو سوچو، جب ایام عزا میں صرف ہم یادگاروں کے ساتھ میں جیتے ہیں، یادگاریں ہیں، ان یادوں کے ساتھ میں جب ہم جیتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے 1400 سال بعد۔ آج ایام غم آتے ہیں تو کیفیت کیا ہوتی ہے، جب ایام غم جاتے ہیں تو یہ کیفیت کیا ہوتی ہے۔ حسین کی کیا کیفیت ہوگی کہ شب عاشور حسین اپنی آنکھوں کے سامنے جہاں جون، حبیب، مسلم ابن اوسجہ، بریر، زہیر قین، عباس علمدار، علی اکبر، قاسم، سب کو دیکھ رہے ہیں، اور جب صبح کا سورج نمودار ہوگا اور وہ اپنا سفر طے کر کے ایک مرحلے تک پہنچے گا اور عصر عاشور آئے گی، تو عصر عاشور کا سورج ڈھلتے ڈھلتے اب نہ علی اکبر ہوں گے، نہ عباس ہوں گے، نہ اون محمد ہوں گے، نہ قاسم ہوں گے۔ کس مرحلے پر حسین نے قربانیوں کو پیش کیا ہے، حسین کے دل سے پوچھے عزیزوں، کہ بہت سخت ہے۔ صبح سے ایک ضعیف بھوکا پیاسا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے۔ ہر ایک کی لاش پر حسین گئے ہیں، کبھی علی اکبر کی لاش، کبھی عباس کی لاش، کبھی قاسم کی لاش، کبھی اون محمد کی لاش، لیکن جو سب کے لاشوں پر گیا اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کی لاش میدان کربلا میں پڑی ہوئی ہے۔ عزیزوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ شب عاشور
کہاں سے، کس رخ سے، کس زاویے سے حسین کی کون سی مصیبت کو بیان کیا جائے، کس انداز سے پیش کیا جائے، نہیں سمجھ میں آتا۔ بس ایک ہی مرحلہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنا دردناک ہوگا جب حسین اپنے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں۔ فنظرا یمینا و شمالا، اپنی دائیں طرف دیکھا، بائیں جانب دیکھا، کوئی نہ تھا۔ آواز دی، یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجا، اے میرے شیرو، اے میرے شہ سواروں، مالی انادیکم فلا تجیبوا لی، ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تمہیں آواز دے رہا ہوں لیکن تم نہیں سنتے۔ عجیب مرحلہ ہے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، دیکھا کہ بہن کھڑی ہے۔ حسین، مرزا دبیر نے کہا حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب و توسن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ عزیزو یہ وہ مرحلہ ہے کہ حسین کے دل سے پوچھو کہ جب سوار ہوتے تھے، ایک طرف عباس ایک طرف علی اکبر، ارے کوئی رکابیں تھامتا تھا، کوئی بازو پکڑتا تھا، ارے کوئی کھڑا ہو جاتا تھا ادب سے۔ آج حسین سوار ہو رہے ہیں، بس زینب ہے، زینب ایک وقت میں عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، حسین کو رخصت کر رہی ہیں زینب۔ عجیب مرحلہ ہے، رخصت کر رہی ہیں تو حسین عزیزوں جب جا رہے ہیں، جاتے جاتے آواز دیتے ہیں، یا ام کلثوم، اے رباب، اے زینب، یا زینب و یا ام کلثوم، یا رباب و رقیہ، علیکن منی السلام، حسین کا تم پر سلام آخر ہو۔ عزیزو حسین جا رہے ہیں، سوچ کے بتائیے نفسیات کیا کہتے ہیں۔ ارے جس بی بی کے اوپر نظر پڑتی ہوگی حسین کو اس کی مصیبت یاد آتی ہوگی، بہن زینب بازوؤں میں رسن بنے گی، ارے نظر پڑتی ہوگی ام رباب سب کچھ لٹ گیا تیرا لیکن ابھی منزل سخت اور باقی ہے، لیلا تیرا کڑیہل جوان ارے خاک و خوں میں غلطہ ہو گیا لیکن ابھی ایک منزل اور باقی ہے۔ انصاف سے بتاؤ کہ جب سکینہ کو دیکھا ہوگا حسین کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی؟ وہ سکینہ جو حسین کے سینے پہ سونے والی، یہی تو منزل عزیز وہ ہے کہ حسین اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن گھوڑا نہیں بڑھتا۔ ارے حسین نے بہت کوشش کی، رہبار آگے نہ بڑھا۔ اب جو حسین نے آواز دی رہبار آخری بار سوار ہو رہا ہوں، اس کے بعد حسین سوار نہ ہوگا۔ ایک مرتبہ زبانے بے زبانی میں ارے مولا کی طرف دیکھا، عزیز و شب عاشور ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، یہی وہ منزل ہے۔ ارے حسین نے دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کی پیچھے کی ارے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ یہی وہ منزل ہے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، سکینہ نے آواز دی، بابا بابا گھوڑے سے نیچے آ جاؤ۔ عزیز و عجیب مرحلہ ہے، بابا گھوڑے سے نیچے آ جاؤ۔ حسین گھوڑے سے اترے، عجیب داستان ہے عزیزو۔ سکینہ آواز دیتی ہے، بابا بابا مجھے اپنی گودی میں بٹھا لو بابا۔ حسین نے سکینہ کو اپنی گودی میں بٹھا لیا۔ عجیب مرحلہ ہے عزیزو۔ اس سکینہ یہ اہل بیت کے خاندان کی یہ بچی، اس نے اہل بیت کے خاندان میں تمام سلوک دیکھے ہیں، جو برتاؤ ہوتا ہے وہ دیکھا ہے۔ سکینہ نے یہ دیکھا ہے کہ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی تھی تو سکینہ عزیزو ایسا تو نہیں تھا وہاں نہیں تھی، سکینہ تھی۔ سکینہ نے اپنی ننھی ننھی آنکھوں سے دیکھا کہ میرے بابا نے جب مسلم کی شہادت کی خبر ملی میری بہن رقیہ کو بلا کے اپنے زانو پہ بٹھایا، اور زانو پہ بٹھانے کے بعد آواز دی، اے بہن زینب ارے گوشوارے لے کے آؤ۔ میرے بابا نے رقیہ کے کانوں میں اپنے ہاتھوں سے گوشوارے پہنائے۔ سکینہ دیکھ رہی تھی نا کہ میرے بابا نے رقیہ کے سر پر ہاتھ رکھا دست شفقت سے، ارے تڑپ گئی تھی بچی۔ یہی تو کہا تھا نا، اے چچا آپ تو ایسا سلوک کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ عزیزو ارے بچپن میں جو یادیں ہوتی ہیں وہ بہت گہرائی تک ضبط ہو جاتی ہے۔ سکینہ کے پورے وجود کے اندر یہ بات سرایت کر گئی تھی، جب کوئی
کوئی یتیم ہو جاتا ہے اسے سہارا دیا جاتا ہے، اسے آغوش میں مٹھایا جاتا ہے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ ارے یہی تو وجہ ہے اب جب حسین رخصت ہو رہے ہیں سکینہ سمجھ گئی، سکینہ سمجھ گئی اب بابا جا رہا ہے، اب سکینہ یتیم ہو جائے گی۔ ارے یہی وہ منزل ہے، آواز دی بابا نیچے بیٹھو، حسین بیٹھے، سکینہ نے کہا بابا کلیجے سے لگا لو، حسین نے سکینہ کو اپنے کلیجے سے لگایا، اے بابا اپنا ہاتھ لاؤ، سکینہ نے بابا کا ہاتھ لیا، ارے سر پہ رکھا، بابا اپنے ہاتھ کو میرے سر پہ رکھو۔ ارے عجیب منزل ہے، حسین کو رخصت کیا۔ ہاں عزیزو زحمت کو تمام کر رہا ہوں، حسین آئے میدان میں، ارے عجیب جنگ کی، گھوڑے پر حسین جنگ کر رہے ہیں، 30,000 کا مجمع ہے، کبھی آواز دیتے ہیں، کبھی آواز دیتے ہیں، اینا اینا حبیب، اینا اینا مسلم ابن اوسجا، ارے اینا اینا بریر، اینا اینا زہیر قید، اے جان، اے حبیب، اے مسلم، آؤ دیکھو آقا کی جنگ دیکھو۔ ارے ایک منزل وہ بھی آئی، ارے پہنچے اپنے کلیل جوان کا جہاں مقتل تھا، آواز دی، اے میرے لال اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے، عزیزو جنگ کرتے جاتے ہیں، آواز دیتے جاتے ہیں، اے فوج اشقیا تم نے میرے حبیب کو مجھ سے چھین لیا، میرے اون محمد کو مار ڈالا، میرے قاسم کی لاش کو پامال کر دیا، میرے کلیل جوان علی اکبر کو خاک خون میں گلتا کر دیا، ارے تم نے میرے عباس کے بازو کو کاٹ ڈالا، میرے عباس کو مجھ سے چھین لیا، عزیزو حملہ کرتے جاتے ہیں۔ مقتل کہتا ہے ایک مرحلے پر ایسی جگہ پہنچے جہاں ترائی تھی، پیروں پہ زور دیا، ارے ترائی کی طرف دیکھ کے میرا دل کہتا ہے کہ کائنات درد حسین کے سینے میں سمٹ آئی ہوگی، ارے جہان وفا تھرایا ہوگا، آواز دی ہوگی، اے میرے بھیا، اے غیرت دار عباس، حسین کی جنگ دیکھو، ارے جنگ کرتے جاتے تھے حسین۔ ارے سید ابن طاؤس نے مقتل لحوب میں لکھا ایک منزل وہ آئی کہ جب جنگ کرتے کرتے حسین تھک گئے تو اپنے دامن سے ارے پیشانی سے پسینے کو پوچھنا چاہتے تھے کہ ایک تیر چلا جو سینے کو چھیدتا ہوا ارے باہر نکل آیا، حسین نے تیر کو پشت سے نکالا کہ ایک ضرب لگی، ارے علی کا لال فاطمہ کی کمائی گھوڑے پر سنبھل نہ سکا۔ عزیزو بہت دردناک منزل ہے حسین کی شہادت کی، یہ وہ منزل جب اشقیاء نے دیکھا کہ حسین گھوڑے پر اب سنبھل نہیں پا رہے ہیں، ڈگمگا رہے ہیں، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، ارے جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزہ، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار، ارے جس کے پاس جو تھا وہ مارتا تھا، ارے ایک آواز آ رہی تھی، ارے میرا لال تنہا ہے، میرا لال پیاسا ہے، میرا لال بھوکا ہے، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دیر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے تیر حرملہ میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ لیکن عزیزو زخموں پہ زخم کھا کے جب یارہ نہ رہا
حسین زمین کربلا پہ آئے. عزیز و عجیب منزل ہے. یا غیاث المستغیثین، یہ وہ جملہ ہے عزیزو جو اولیاء نے کہا، جو انبیاء نے کہا، یعقوب نے کہا، ایوب نے کہا، ابراہیم نے کہا، محمد مصطفیٰ نے کہا. لیکن سب نے جب یہ جملہ کہا انداز کچھ اور ہے. حسین آخری سجدے کے لیے تیار ہے. ایک مرتبہ زخمی حسین، تیروں پہ تیر، زخموں پہ زخم، ارے 1900 زخم حسین کے جسم پر ہے. ساری توانائی کو سمیٹا، خاک کربلا کو یکساں کیا، ارے یکجا کیا، سر کو سجدے میں رکھا. یا غیاث المستغیثین، بھئی یہی وہ منزل دی کہ نہر علقمہ پانی موجے مارنے لگا. ارے زمین کربلا کو لرزایا، ارے بی بی تڑپ گئی. اب جو تلے زینبیہ پہ پہنچی تو کیا دیکھا؟ وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اے پسرے سال تو دیکھ رہا ہے میرا ماجر.